اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، غیر کے طریقے یہ ناکامی والے ہیں، اور جتنے بھی طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک طریقے، پاکیزہ طریقے، نجات والے طریقے ہیں، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اب صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائی، اور ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی صحابہ کے طرز پر آ جائے، جیسے صحابہ کی زندگی تھی اسی طرز پر ہماری بھی زندگی آ جائے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو فلاح تک پہنچ جاؤ گے، کامیابی تک کے۔ کیا فرمایا کہ کسی ایک صحابی کے طریقے پر چلو گے تو فلاح تک پہنچ جاؤ گے۔ اب طریقت کیا ہے؟ طریقت کا آسان معنی راستہ بتانا۔ جو مشائخ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اس راستے سے گزارا ہوتا ہے، تو ہمارے مشائخ ہمیں وہ طریقہ بتاتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ اس راستے میں کھائیاں کتنی ہیں، پتھر کتنے ہیں، تکالیف کتنی ہیں، اور اس راستوں میں تکالیف یہ ساری چیزوں سے اس سے بچاتے ہیں، احوال بتاتے ہیں کہ۔ اور سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ اس کو کہتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی کڑی جا رہی ہو، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے اس کی سند آپ علیہ السلام تک جا رہی ہو۔ آپ علیہ آسان الفاظ میں اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ تبلیغ کا کام یہ بھی سلسلہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے کام کو کیا۔ جہاد ہے، یہ بھی سلسلہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 27 غزوات میں خود بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اور مدارس کا نظام ہے، یہ بھی سلسلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ کیا، تو یہ بھی سلسلہ ہے۔ تو ہم پریشان ہوتے ہیں سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اور پیچھے امت کرتی بھی آ رہی ہے، پیچھے آپ علیہ السلام تک وہ کام جا رہا ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں آسان سے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا سارے طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہمارے معاملات بن جائیں، 24 گھنٹے کی زندگی بن جائے، اور صحابہ کے طرز پر ہماری زندگی آ جائے۔ اللہ نے اس پرفتن دور میں سلسلہ شاذلیہ کو، ہمارے شیخ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ ہمارے شیخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں جہاں تصوف بالکل کمزور ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے وہ شیخ عطا کیا ہے، اور ہمارے شیخ پر اللہ نے وہ علوم کھولے، اور سلسلہ نقشبندیہ شاذلی کی نسبت قوی نسبت عطا کی۔ آج اس نسبت کی برکت سے ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے شیخ کی مثال سمندر کی ہے، وہیں سے سب کو پانی تقسیم ہو رہا ہے، وہیں سے سب کو مل رہا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ کی بڑی قدر کریں۔ ایسے دور کے اندر ایسے مشائخ کا ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دے دیا، اور اللہ نے اس دور کے اندر ایسی قوی نسبت عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاذلی جو ہے نا، شاذلی صحابہ کا ذکر جو تھا، صحابہ چلتے پھرتے کھڑے ہو کے ذکر کرتے تھے،
تو اللہ نے یہ صحابہ کا طریقہ اس سلسلے میں رکھا ہے، کثرت ذکر، چلتے پھرتے ہر گھڑی۔ صحابہ جو ہے نا، یہ نہیں کہ ایک مخصوص وقت میں ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے صحابہ کا ذکر، دعوت، جہاد، یہ سب چیزیں ساتھ تھی۔ اگر سفر میں جا رہے ہیں تو صحابہ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہے، اگر گھر کے اندر ہے تو صحابہ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہیں، کسی خوشی کے ماحول میں، غمی کے ماحول میں صحابہ کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ تو ہمارا یہ طریقہ جو ہے یہ بھی صحابہ کے طرز پہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہے جس کا مفہوم ہے، ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو۔ یعنی ہمارے جو فیض النور کی ترتیب ہے، جو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں، اس کے اندر یہی ترتیب ہے نا، کہ کوئی قید تو نہیں ہے کہ کمرے کے اندر بند ہو کے ذکر کرنا ہے یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر ذکر کرنا ہے۔ ذکر ہمارا نصاب کیا ہے؟ ابتدا کا، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا کثرت سے ذکر کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک، مفہوم اس طرح سے آیات کا ترجمہ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو کہ آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا۔ اب یہاں پر آیا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ بعد میں، سب سے پہلے چلتے پھرتے ذکر، اس کے بعد مراقبہ ہے غور کرنا، کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو۔ یعنی ہمارے جو مشائخ ہمیں قرآن کے طرز پہ چلا رہے ہیں، جس طرح صحابہ نے ذکر کیا اس طرح ہم اس سے ذکر کروا رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے طرز پر ہماری زندگی آ جائے۔ تو اللہ نے ہمارے سلسلے کو صحابہ کے طرز پہ رکھا ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ شاذلیہ جس مشرب پہ ہیں، یہ مشرب نبوت پر ہے۔ سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، شتاریہ، یہ مشرب ولایت پر ہے۔ سلسلہ نقشبند اور سلسلہ شاذلیہ یہ مشرب نبوت پر ہے۔ اللہ نے ان دو سلسلوں کو، نقشبندیہ کو اور شاذلیہ کو، مشرب بھی نبوت کا دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں وہ سلسلہ دیا ہے کہ جس میں صحابہ کا طرز ہے، صحابہ کی طرح ذکر ہے۔ جیسے صحابہ پہلے دن سے ذاکر بنے اور پہلے دن سے دائی بنے۔ ایک صحابی رسول ایمان لے کر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس کو پیش کرتے ہیں کہ ایمان والا جب بنتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھاتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے دن ذکر بھی دیا اور پہلے دن ایمان قبول کرنے کے ساتھ، ایمان قبول کرنے کی اس وقت دل میں تمنا ہوئی کہ جب پیش ہو گئے، آ گیا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، یعنی دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اخلاص کے ساتھ ایمان والے جب بننے کے لیے تیار ہوئے، اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سے کلمہ پڑھا کر ذکر میں بھی لگایا اور دعوت میں بھی لگایا۔ اب یہ نہیں کہ بس ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا، اس کلمے کو صحابہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب صحابہ جب نے اس ذکر کو کیا، صحابہ کی اللہ نے ایمانیات ایسا مضبوط ایمان بنا دیا اس کلمے کی برکت سے۔ اور اللہ نے یہ کلمے والا ذکر انبیاء سے بھی کرایا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کیا، اللہ کوئی ورد بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ فرمایا اللہ مجھ سے پہلے انبیاء جو ہیں وہ بھی یہی پڑھتے تھے کلمہ، میں تو کلیم اللہ ہوں، مجھے خاص اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اور جو کچھ اس کے بیچ میں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیں تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یعنی انبیاء نے بھی اس کلمے کے ذکر کو کیا اور صحابہ نے اس کلمے کے ذکر کو کیا۔
اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کس سے تازہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے تازہ ہوتا ہے۔ ایمان دو قسم کے ہیں، ایک ہے ایمان اعتقادی اور ایک ہے ایمانی عملی۔ ایمانی اعتقادی وہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ہو اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا، وہ اکیلے یکتنہا، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان اعتقادی ہے۔ آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اعتقادی ایمان ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ اعتقادی ہے، نمازوں کو فرض جاننا یہ اعتقاد ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا، رسولوں پر کہ اللہ کی کتابوں پر، یہ سب اعتقادی ایمان۔ اور انسان کا جو اعتقادی ایمان ہوتا ہے اس کے اندر نہ کمی آتی نہ بڑھوتی آتی ہے، ایک جگہ ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہے، 4 کتابیں نازل کی، فرشتوں پر ایمان، قبر پر، آخرت، تو اس ایمان کے اندر نہ کمی آتی نہ زیادتی آتی ہے، یہ اپنی جگہ برقرار ہے، یہ اعتقادی۔ یہاں کوئی غلطی کی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے ایمان عملی، ایمانی عملی کے اندر کبھی انسان کے ایمان کے اندر بڑھوتی آتی، کبھی کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے کسی نیک کام کو کیا، اللہ کے رضا کے کام کو کیا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کام کو کرنے کے بعد انسان کی ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں انسان کے ایمان اوپر چلا جاتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں ایمان بلند ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں ایمان بلند ہو جاتے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں ایمان بلند ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا لیول اوپر جاتا رہتا ہے۔ لیکن کسی گناہ کے اندر ملوث ہوئے، ایمان کا لیول کمزور ہو گیا، نیچے آ گیا، جیسے گراف ہوتے ہیں نا، اوپر چڑھتے چڑھتے نیچے بھی آتا ہے۔ بدنگاہی کی گراف نیچے آنے لگا، غیبت کی گراف نیچے، حرام کام کیا گراف نیچے آیا ایمان کا۔ تو یہ ایمان عملی جو ہے اس کے اندر بڑھاؤ چڑھاؤ رہتا ہے۔ اب ہمارا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت ذکر کرنا پڑے گا۔ تو صحابہ نے کثرت ذکر کیا، چلتے پھرتے ہر حال میں ذکر کیا۔ اللہ کے جہاد کے میدان میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے صحابہ، اس ذکر کی برکت سے اللہ کی مدد کو حاصل کر رہے ہیں۔ دعوت دینے جا رہے، چلتے چلتے ذکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کی زندگی ایسے بن گئی تھی، اللہ نے ایسے ایمان بنا لیا تھا اور ایمانی لیول اتنا اوپر چلا گیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں پڑتے تھے، اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ ایک صحابی کی شادی ہوئی، کافی عرصہ ہو گیا، اس صحابی کی جو گھر والی تھی اس سے ساس پوچھتی ہے، جیسے شادی ہو جاتی کہ کوئی امید لگ جائے بچہ ہونے کی، خوشی ہوتی نا، وہ صحابی کی جو گھر والی ہوتی صحابیہ، وہ سگنل ریڈ آتا ہے، یعنی کوئی امید نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے، پوچھتے ہیں، کہا دن بھر اللہ کے دین کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، رات کو آ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، یعنی یہ ذہن میں نہیں ہے کہ میری گھر والی بھی، یعنی ایسا ایمان کہ 24 گھنٹے اعمال والی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی۔ آپ علیہ السلام تک معاملہ جاتا ہے، گھر والے جاتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ سمجھائیے، بیوی ہے، بیوی کا حق بھی ہے، کتنے مہینے گزر گئے، دن مصلی پہ، دن اللہ کے دین کے لیے، دن اللہ کے راستے میں، رات مصلی پہ، تہجد میں، بیگم کو وقت نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو مصلی ہوتا ہے، دن کو اللہ کے دین کے کام روزہ اور رات کو مصلی۔ کہا جب میں رات کو جب گھر میں داخل ہوتا ہوں، وضو بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ساری کائنات میں بھول جاتا ہوں، ایک اللہ اور ایک میں ہوتا ہوں، یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کوئی بیوی ہے، کوئی میں شادی شدہ ہوں۔ یعنی صحابہ کا ایمان ایسے تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا کہ بیوی یہ اس کے بھی حقوق ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی صحابہ کی زندگی تو ایسے ایمان والی بنی، اب ہماری زندگی بھی ایسے ایمان والی بنے گی کیسے؟
ایسے ایمان والی زندگی کو بنانے کے لیے ہم مختلف دینی ماحول کے اندر بیٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی اعمال والی بنے، لیکن اس میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، انسان کی شکل میں بھی آتی ہے، شیطان کی شکل میں بھی آتی ہے۔ کیوں؟ انسان کے اوپر وسوسے اور نفس کا غلبہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک میری ان رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملفوظات میں لکھا ہے، ایک جماعت کو ہدایت دیتے ہوئے نظام الدین کی مرکز میں فرمایا کہ جب دین کے کام کو لے کر چلتے ہوں تو دو دشمن ساتھ ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان، کتنے بیانات حضرت کے ہم سنتے ہیں، نفس اور شیطان، نفس اور شیطان، نفس اور شیطان، نفس اور شیطان۔ شیطان کے پاس 70,000 نورانی چالیں ہیں۔ اب ہم کو اتنے بڑے وہ نہیں، ہم اللہ اگر ہمیں کوئی بڑا بزرگ بنا بھی دے تب بھی شیطان کے وار سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اپنے حربے استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کا جب فضل ہوتا ہے انسان کی اللہ حفاظت کر دیتا ہے، انسان کو اللہ وہ علم دے دیتا ہے، وہ معرفت دے دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ وار مجھ پر کہاں سے آ رہا ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے یا نفس کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم اتنا ذکر کریں اخلاص کے ساتھ، اس کے محنت کے اندر لگ جائے کہ ہمیں اتنی تمیز تو ہم کر سکیں نا کہ ہم پہ حالات آ رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں، ابلیس یا نفس ہے میرا یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس تینوں چیزوں میں فرق تو ہمیں پتہ چلے نا۔ کیونکہ سورۃ ناس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات دونوں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کبھی ایک انسان پہ کوئی حال آتا ہے، وہ کسی دوست کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو وسوسہ دینا شروع کر، یا وہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا یا یہ وجہ ہوگی، وہ اس کی باتوں میں آ کے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کی محفل سے دور ہونا۔ کبھی کبھی شیاطین براہ راست اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ وسوسے کو پکڑ لیتے ہیں، دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا نفس اتنا ہیوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ نفس نہیں چاہتا کہ انسان کا ایمان بلندی پر چلا جائے۔ تو یہ تینوں کے اندر تمیز ہو سکے۔ اب مجھ پر جو حالات آئیں، کیا یہ میرے نفسانی اس کی وجہ سے ہیں، شیاطینوں کی طرف سے ہیں، یا اللہ کی طرف سے؟ اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، پتہ چل سکے ہمیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو پھر اگر وسوسے ہوں گے تو پھر ہم ان پہ کان نہیں دھریں گے، کہیں گے کہ ہم پتہ چل گیا نا کہ یہ شیطان ہے، دفع کرو اس کو اگنور کرتے رہیں گے، وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ جب نفس کا مسئلہ ہوگا تو نفس پر عبادت کا بوجھ ڈال دیں گے، اچھا تو مجھے نیک کاموں سے رہتے، اب تو میں 1 گھنٹے کے لیے جاتا تھا خانقاہ، اب 10 گھنٹے کے لیے جاؤں گا۔ تو مجھے ذکر سے منع کرتا تھا کہ 1000 مرتبہ پڑھوں، اب 1 لاکھ پڑھوں گا۔ تو 1 لاکھ ذکر سے روکتا تھا، اب 10 لاکھ پڑھوں گا۔ یہ پھر انسان اپنے نفس پر بوجھ ڈالتا ہے کہ میرا نفس ٹھیک ہو جائے، عبادت کا بوجھ۔ اچھا تم نماز سے روکتے ہیں، میں پوری رات تہجد پڑھوں گا، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ جب انسان کو یہ فرق تمیز ہو جائے کہ نفس یا شیطان ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو پھر کیا کرے گا انسان؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش ہوگی تو پھر مدد کہاں سے لیں گے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو۔ صبر کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے انسان کے ساتھ۔ انسان حالات میں آ جائے، اس حالات پہ وہ صبر کرے، یا اللہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے نہ اتنی معرفت ہے، یا اللہ مجھے تمیز نہیں ہو رہی، صبر کرے۔ پھر کیا فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ نہ ہم اللہ کو ساتھ لیتے ہیں، نہ نمازوں کو ساتھ لیتے ہیں، بس شیطان اور نفس کو ساتھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ حالات آتے نا، نہ ہم نماز کی طرف ہمارا میلان جاتا ہے، اگر جاتا بھی ہے تو یقین نہیں ہوتا، نہ صبر پہ ہمارا یقین ہوتا ہے، اور نہ اس کا پتہ ہے کہ صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے، لیکن ہم اپنے دماغ میں سوچ سوچ کر اللہ کی مدد سے اپنے آپ کو خود محروم کر لیتے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ ٹائم کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ذکر چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں سلسلہ چھوڑنا نہیں ہے، نہ چھوڑ سکتے ہم، یہ پکی بات ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا ذکر کر لیا، اب آگے جاؤ گے تب بھی موت، پیچھے جاؤ گے تب بھی موت. ذکر چھوڑ کے باغوں کے شیاطین نہیں چھوڑیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ کشتیاں جلا دی کہ اب جانے کا راستہ تمہارے پاس کہیں نہیں ہے، آؤ گے واپسی شاذلی آؤ گے، ٹینشن نہیں ہو. تو یہ ہم سب کی مثال ہے کہ ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ اتنے جنات جو جلائے چھوڑ دیں گے. اتنا ذکر جو کیے، اب اللہ ہمیں بھاگنے نہیں دے گا. بھاگیں گے حالات کے اندر آ جائیں گے، پریشانیوں میں آ جائیں گے، خود ہی بھاگتے ہوئے آئیں گے. پیچھے بھی موت، آگے بھی موت، یعنی پیچھے بھی شیاطین، آگے بھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ڈر ڈر کے نہیں مرو، لڑ لڑ کے مرو. کس سے مرو؟ لڑ لڑ کے مرو. جب باغو کے تب بھی وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تو لہٰذا سامنے رکھ کھڑے ہو کے لڑ لڑ کے مرو نا. تو ہم سب لڑ لڑ کے مرے، بھاگ تو نہیں سکتے نا. تو لہٰذا اور قرآن کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کو دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی تم بھی اختیار کرو. ہم نے دشمنی اللہ کے دین کے ساتھ اختیار کر دی، شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، یا تو میں اپنے شیخ سے ناراض ہو جاؤں گا، دشمنی کس سے کروں گا؟ شیخ سے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ناراض کس سے ہوں گا؟ جو شیطان وسوسے دے رہے اس سے میں ناراض نہیں ہو رہا، اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، لیکن شیخ سے ناراض ہو جاؤں گا کہ میرے شیخ نے یہ کر دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو وسوسے دے رہے اس کے ساتھ تو لڑائی کے لیے میں تیار ہو جاؤں. شیخ نے مجھے وہ ذکر دے دیا، شیخ نے مجھے وہ راستہ دے دیا، وہ طریقہ دے دیا، اب مجھے کس چیز کا غم ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. حضرت فرماتے ہیں جو میرے پاس قیمتی چیز تھی وہ میں نے دے دی ہے، اس سے قیمتی چیز میرے پاس نہیں ہے. کوئی کسی کو اپنی قیمتی چیز نہیں دیتا. ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے قیمتی ہیرے دے دیے، ہم اس کو گواہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں شیطان کے چکر میں. تو لہٰذا میرے دین سے کیوں دشمنی ہو؟ بڑوں سے، مشائخ سے کیوں دشمنی ہو؟ میں تو شیطان سے دشمنی کروں، نفس سے دشمنی کروں کہ اچھا تو مجھے برغلاتا ہے. تو صحابہ جو تھے نا، وہ آپ علیہ السلام کے خلاف وسوسے آتے تھے. ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلاف ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کہہ سکوں. یعنی بتاؤ، سوچو کہ جو شخص، حالانکہ صحابہ اپنے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ وسوسے ایسے آتے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، آپ کا ایمان کامل ہو گیا. یعنی وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے. دیکھو شیطان وہیں سے، چور وہیں سے چوری کرتا ہے جس گھر میں مال ہوتا ہے. خالی گھر میں کوئی چوری کرتا ہے؟ تو وسوسے اسی کو آتے ہیں جس کا ایمان بن رہا ہوتا. اب شیطان کو یہ ہضم نہیں ہوتا نا، تو ہم اس چکر میں پھنس جاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مبارک ہو، آپ کا ایمان کامل ہوگا. کیا فرمایا؟ مبارک ہو، مبارکباد دی، مبارک ہو آپ کا ایمان کامل ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ دو کان اللہ نے دیے، ایک سے سنو وسوسے، ایک سے نکالو. اس پہ غور نہیں کرو. غور کرو گے پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. جب پھنس جاؤ گے کیسے نکلو گے؟ تو لہذا شیطان کے وسوسوں میں اور آپ ہم سب نہ آئیں، بلکہ ہم اللہ کے دین کو ترجیح دیں. صحابہ اکرام کے ساتھ بھی یہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام سے جب پوچھا تو صحابہ نے وسوسوں پہ دھیان نہیں دیتے تھے. یعنی صحابہ نے بھی تمام تکالیفوں کو برداشت کیا. ابھی تو اللہ نے ہم پہ تکلیف نہیں ڈالی ہے. صحابہ نے تو اس دین کی خاطر، آپ علیہ السلام کی خاطر، اپنے پیر کی خاطر، اپنے شیخ کی خاطر کیسے تکلیفیں برداشت کی. میدان بدر کا میدان ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا، فرمایا مشورہ دو کیا کیا جائے. کیا رائیں؟ 1000 کا لشکر آ گیا، 313 صحابہ. تو صحابہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جو اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ تو جانے اور تیرا رب جانے. فرمایا یا رسول اللہ آپ اشارہ کرو گے ہم آگ میں کود جائیں گے.
آپ اشارہ کرو گے ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو صحابہ پہ وسوسے بھی آئے، پھر جب ایمان بنا وسوسوں پہ دھیان نہیں دیا، پھر ایسے بھی تھے صحابہ اپنے شیخ کے لیے۔ شیخ کو کیا فرما رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اشارہ کرو آگ میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کرو اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ میں اور آپ ایسے بن جائے، ہمارا شیخ ڈانٹے اس کے لیے اپنے کو سعادت سمجھے کہ میرے شیخ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے ڈانٹتے نا۔ بھائی انسان اپنے بچوں کو ڈانٹتے نا، انسان کو خوف ہوتا ہے اس دور کے اندر پڑوسی کے بچے کو نہیں ڈانٹ سکتا بندہ، فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ڈانٹ اور مار اسی کو پڑتی جو اپنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بڑے ہمیں ڈانٹتے تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ کیا ہے؟ سعادت ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں مارے بھی، جوتے بھی مارے، تب بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم وسوسوں میں نہیں پڑے۔ بیت کا مطلب ہے بک جانا۔ کیا مطلب ہے؟ بک جانا۔ اب جس کے ہاتھ بک چکے اب اس کی مرضی تمہیں جس طرح چلائے وہ تم چلتے جاؤ، تم اس کے غلام بن گئے۔ کیا بن گئے؟ غلام بن گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں۔ اب ہمارے بڑوں کی مرضی ہے، ہمیں جوتے مارے، ہمیں تھپڑ مارے، ہمیں ذلیل کرے، ہمیں رسوا کرے، ہمیں ڈانٹے، ان کو حق ہے، وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، ان کو حق ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے۔ آتے ہیں انسان پہ وسوسے آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے، لیکن ہم اس پہ کان درے نہیں۔ جب ہم عاشق بن جائیں گے تب وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ عشق وہ آگ ہے کہ جو تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے، اس کے اندر وسوسے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عاشق بن جاؤ وسوسے جل جائیں گے، نہیں آئیں گے وسوسے۔ وسوسے آتے ہیں مخلص کو۔ کس کو؟ جو بندہ مخلص ہوتا ہے، اخلاص والا ہوتا ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے۔ اخلاص سے اوپر ایک مقام ہے عشق کا، اور یہ راستہ عاشقوں کا، سچوں کا ہے۔ صدیق اکبر، اللہ نے کیا بنایا؟ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، اور اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا۔ تو یہ عاشقوں کا راستہ ہے۔ وہ شعر بھی ہے نا، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ راستہ عشق کا ہے۔ ہمیں وسوسوں کا علاج چاہیے، عاشق بن جاؤ، یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ عاشق بن جاؤ۔ عاشق جب بن جائیں گے نا ہم، پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ عشق وہ چیز ہے جو وسوسوں کو جلا دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ جاتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ کا نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اتنی سی دیر میں کنڈی کھلی اور بند ہو رہی ہے، ہل رہی ہے، اتنی سی دیر کے اندر میں نے آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی۔ سچ کہتے ہیں، جبھی تو لقب دی نا کہ صدیق اکبر۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ سوچ میں بھی نہیں پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں اور آپ جب ایسے عاشق بن جائیں گے کہ ہمارے بڑے جو کہیں ہم کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں، بس ختم، تو پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہی اس کا علاج ہے میں وسوسوں کو روکنے کا۔ اول تو یہ کہ وسوسوں پہ دھیان نہیں دو، اور اگر اس کا علاج چاہتے ہو تو پھر عاشق بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عاشق بن جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے مشائخ کا عاشق بنا دے، اپنے سلسلے کا عاشق بنا دے، صحابہ اکرام کا عاشق بنا دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنا عاشق بنا دے۔ ہم آئے عشق کے لیے، عشق کے جام کو پینے کے لیے۔ عشق کا جام ذکر میں ملتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں ملتا ہے، مشائخ کی صحبت میں ملتا ہے۔ تو جام پیئیں گے نا انشاءاللہ عشق کا۔ اب عشق کا جام ابھی چلے گا، دور چلے گا عشق کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔